بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 11 مشق۔ اس میں اصل جو مشق بتا رہے ہیں وہ جزم، کس کی مشق ہے؟ جزم کی مشق ہے۔ جزم نہیں بولنا ہے، کیا بولنا ہے؟ جزم، صحیح ہے، جزم کی مشق ہے۔ اس میں کچھ کلمات آپ کو میں نے بتا دیے تھے، جس میں را پر پڑھنی تھی، زیر عارضی تھا اس میں۔ مثلا ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، ارجع، اس کے اندر زیر عارضی ہے تو یہاں پر را موٹی پڑھیں گے۔ اسی طرح قرطاس، اس میں جو ہے کیا نام ہے، را ساکنہ کے بعد حروف مصالیہ میں سے قا آیا ہے مفتوحہ، اسی کلمہ میں اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ مرصاد کے اندر بھی اسی طرح ہے، فرقتن میں بھی اسی طرح ہے، من ارتضی کے اندر زیر عارضی بھی ہے اور زیر دوسرے کلمہ میں بھی ہے، اس وجہ سے یہ را بھی پر پڑھیں گے۔ ارحم کے اندر حمزہ کا زیر عارضی ہے، اس کو را کو کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے۔ ارتبتم میں بھی پر پڑھیں گے۔ اربتی کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں را باریک ہے، یہ اصل میں کلمہ الاربتی ہے، قد افلح کے اندر ہے سورۃ النور میں، الاربتی غیری اولی الاربتی، تو یہ را باریک ہے، اس کا حمزہ اصلی ہے، اس کا حمزہ کیا ہے؟ اصلی ہے، قطعی ہے۔ مصرع کے اندر اور قطری کے اندر میں نے بتایا تھا کہ وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے، را کو پر اور باریک دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، مصرع کے اندر پر پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور قطری کے اندر باریک پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یہ وقف کی صورت میں۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو مصرع کو تو پر پڑھیں گے، زبر ہے، اور قطری کو باریک پڑھیں گے، زیر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی تفصیل اس کی گزر چکی تھی۔ آگے اس کے اندر آپ دیکھیں، انذیر، انذیر کے اندر ایک تو جو ہے کیا نام ہے، نون ساکن کے بعد ذال ہے، اس میں اخفا ہے، یعنی نون ساکن کے جو چار قاعدے ہیں، چار قاعدوں میں سے یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اخفا کو میں نے بتایا تھا نا۔ پھر دوسرے جو ہے اس میں قاعدہ ہے انذیر، یہ را جو ہے نا باریک ہے، را ساکنہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، را ساکنہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تیسری بات، یہاں پر وقف کی میں نے آپ کو 5 قسمیں بتائی تھی، وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالابدال، وقف بالروم، وقف بالاشمام۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے، کون سا وقف ہے؟ وقف بالسکون۔ کون سا وقف ہے؟ وقف بالسکون کا مطلب کیا ہے؟ جس کلمے پر ہم وقف کر رہے ہیں پہلے سے ساکن ہے، پہلے سے کیا ہے؟ ساکن ہے۔ وقف بالاسکان کا مطلب ہے وہ ساکن نہیں ہے لیکن ہم ساکن کریں گے، اور وقف بالسکون پہلے سے کیا ہے؟ ساکن ہے۔ جیسے ارتبتم، ارحم کے اندر یہ میم ساکن ہے پہلے سے، تو یہاں پر کون سا وقف ہوتا ہے؟ وقف بالسکون، صحیح ہے؟ بات سمجھے نا؟ خیر، خیر کے اندر دیکھو، اگر را کے اوپر ہم پیش پڑھیں گے تو را کیا ہے؟ پر ہے، را کیا ہے؟ پر ہے۔ اگر وقف کریں گے تو را باریک ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا را ساکنہ سے پہلے جب بھی یا ساکنہ آئے گی تو را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ وقف کی صورت میں را ساکنہ ہے تو را ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہے تو ہمیشہ را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تیسری بات، اس کے اندر وقف کون سا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، اس کے اندر وقف بالاسکان ہوگا۔ نمبر 2، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، وقف بالروم ہوگا۔ نمبر 3، اس کے اندر وقف بالاشمام ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے وقف ہوں گے اس میں؟ 3۔ وقف بالسکون، وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان یہ ہے کہ را کو ہم نے وقف میں کیا کر دیا؟ خا یا زبر خی، را دو پیش رون، خیرون، وقفاً خیر، یہ کیا ہے؟ وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان میں 3 قسم کے مد ہوں گے۔ کتنے قسم کے مد ہوں گے؟ کتنے قسم کے؟ قصر، توسط، طول۔ میں نے قصر سے شروع کیا، کس سے شروع کیا؟ طول پہلے نہیں بولا۔ قصر، توسط، طول۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لین ہے۔ کیا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا لین کے اندر قصر اولا ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے، اور اگر یہ مدہ ہوگا تو پہلے طول ہوگا، پھر قصر ہوگا، پھر توسط ہوگا۔ تو کتنے مد ہوں گے اس میں؟ وقف بالاسکان کی صورت میں اس میں ہم 3 قسم کے مد کر سکتے ہیں۔ 3 قسم کے مد جائز ہے۔ کتنے قسم کے مد جائز ہے؟ کون سے؟ وقف بالاسکان میں قصر بھی جائز ہے، وقف نہیں قصر نہیں ہے اس میں، قصر اس میں نہیں ہے۔ ہاں، قصر ہے اس میں۔ وقف بالاسکان کی صورت میں کیا ہوگا؟ قصر ہوگا، توسط ہوگا، طول ہوگا۔ ہاں، قصر نہیں ہے۔ کس طرح نہیں ہے؟ جب ہم اس پہ وقف نہیں کریں گے، جب ہم اس پہ وقف نہیں کریں گے تو ایک مد بھی نہیں ہوگا۔ حروف مدہ پر اگر ہم وقف کریں گے تو اس پہ 3 مد ہے، طول، توسط، قصر۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر ایک الف مد اس میں ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ ایک الف۔
لیکن یہاں پر ایک الف مد بھی نہیں ہوگا. اگر وقف نہیں کریں گے اور را کو ساکنہ نہیں پڑھیں گے تو ایک الف مد بھی اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ لین ہے. کیا ہے؟ لین ہے، مدہ نہیں ہے. لین کے اندر ایک الف مد نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہے؟ لین کے اندر ایک الف مد تب ہوگا جب اس پر ہم کیا کریں گے، اس کے بعد حرف کو ساکن کریں گے. ایک الف بھی ہو سکتا ہے جس کو قصر کہتے ہیں، توسط بھی ہو سکتے اور طول بھی ہو سکتے. لیکن جب وقف نہیں کریں گے تو پھر مد نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لین کے لیے دیکھو، حرف مدہ کے لیے اگر وقف نہیں کریں گے تو ایک الف مد کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ایک الف مد کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات، حرف مدہ کے لیے اسباب مد میں سے کتنے ہیں؟ سکون، تشدید اور حمزہ، تینوں ہے. لین کے لیے صرف سکون ہے. لین کے لیے کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حمزہ سبب لین کے لیے نہیں ہے. حمزہ سبب لین کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حمزہ سبب مدہ کے لیے ہے، لین کے لیے نہیں ہے. شیئن میں ہم مد نہیں کرتے ہیں. شیئن میں مد کرتے ہیں، یعنی شین یا زبر شیء لین ہے، اس کے بعد حمزہ ہے نا، شیئن مد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ حمزہ سبب نہیں ہے. حمزہ سبب اس لیے نہیں ہے کہ محل مد حرف لین بھی ضعیف ہے اور حمزہ اسباب مد میں سے حمزہ بھی ضعیف ہے، تو دو ضعیف جمع ہونے سے مد نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حرف لین کے اندر ایک الف مد نہیں ہے. کب ہوگا؟ یعنی ذاتی طور پہ اس میں ایک الف مد نہیں ہے. جس طرح حروف مدہ میں ذاتی طور پہ ایک الف مد موجود ہے، حرف لین میں نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو یہاں پر جو وقف کی صورت میں ہم مد کریں گے تین قسم کے، وہ صرف وقف کے ساتھ خاص ہیں. وقف نہیں کریں گے تو ایک الف مد بھی نہیں ہوگا. بات سمجھے؟ دوسرے اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، وقف بالروم. وقف بالروم کی صورت میں ایک پیش کو پڑھیں گے اور اس کے تیسرے حصے کو ظاہر کریں گے. کس کو؟ تیسرے حصے کو. جب ہم حرکت کے تیسرے حصے کو ظاہر کریں گے تو یہاں پر سکون نہیں ہوگا. یہاں پر سکون، تو اس میں ایک الف مد بھی جائز نہیں ہے. نہ قصر جائز ہے، نہ توسط جائز ہے، نہ طول جائز ہے. قصر اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر الف مد اصلی ہے ہی نہیں. طول اور توسط اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ ساکن نہیں ہوا ہے. یعنی روم جب ہم وقف کریں گے تو روم کے اندر حرف ساکن نہیں ہوتا ہے. جب حرف ساکن نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، مد نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو 48 وجوہ بنتی ہے نا، یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو 48 وجوہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. جو 48 وجوہ بنتے ہیں نا، یہ اس کے اندر فوائد مکیہ میں مد کی 48 وجوہ بنتی ہے نا وقف میں، یہ آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا، وہ 48 وجوہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرا جو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، وقف ہے. وقف بالاشمام ہے. کیا ہے؟ وقف بالاشمام صرف پیش میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ پیش میں. صحیح ہے؟ وقف بالاشمام کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وقف میں حرف کو تو ساکن کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے. ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول کر کے اشارہ کریں گے. دیکھیں اس طرح پڑھیں گے، قید. سمجھا؟ یعنی را کو ساکن کیا، اس کے بعد ہونٹوں کو گول کر کے اشارہ کیا. دیکھیں قید. سمجھا؟ اس صورت میں بھی تین مد ہو سکتے ہیں. کتنے مد ہو سکتے ہیں؟ قصر، توسط اور طول. قصر، توسط اور طول. وقف بالاسکان کی طرح. کیوں؟ اس میں بھی ساکن ہو گیا. اس میں بھی کیا ہو گیا؟ وقف بالاشمام میں بھی حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. تو وقف بالاسکان کی طرح جو تین قسم کے مد اس کے اندر جائز ہے نا، وہی تین قسم کے مد وقف بالاشمام میں بھی کیا ہے؟ جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گا. اب اسی طرح فصبر. فصبر، یہ را کیا ہے؟ باریک ہے. را کیا ہے؟ باریک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح صبرن. صبرن میں را کیا ہے؟ موٹی ہے. را کیا ہے؟ اچھا، اس پر وقف کریں گے، کون سا وقف ہوگا؟ آپ کو میں نے وقف کی قسم بتائی تھی. فصبر پر جب وقف کریں گے، وقف بالسکون ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ پہلے سے ساکن ہے. کیوں؟ اور وقف صبرن کے اندر کون سا وقف کریں گے؟ وقف بالابدال. کون سا وقف کریں گے؟ وقف بالابدال. یعنی تنوین کس سے تبدیل ہوا؟ الف سے. صبرن وقفن، صبرا تبدیل ہوا نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال. دوسری بات یہ ہے کہ صب، با کے اندر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. با کے اندر کیا ہوگا؟ آپ کو میں نے بتایا تھا قلقلے والے حروف کتنے؟ قاف، قا، با، جیم، دال. قاف، قا، با، جیم، دال. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے اندر ایک بات یاد رکھنا،
قاف کے اندر جو ہے نا اکثر نے قلقلہ واجب لکھا ہے اور باقی 4 کے اندر جائز لکھا ہے، لیکن یہ 4 کے اندر بھی واجب ہے، 4 کے اندر بھی واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قلقلہ صفات لازمہ میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ قلقلہ کون سے صفات میں سے ہے؟ صفات عارضہ میں سے نہیں ہے، صفات لازمہ میں سے ہے۔ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے 5 کے 5 حروف کے اندر قلقلہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر قلقلے کے میں نے آپ کو درجات بتائے تھے، آپ کو یاد ہوں گے، صحیح ہے نا؟ پچھلے اسباق میں نے آپ کو قلقلے کے درجات بتائے تھے، صحیح ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے یہ ساکن ہے، تو ساکن کے اندر اس میں آپ نے تھوڑا سا قلقلہ واضح کرنا ہے۔ قلقلہ کیا کرنا ہے؟ واضح کرنا ہے۔ جب یہ مشدد ہو اور اس پر ہم وقف کریں گے، قلقلے والا حرف مشدد ہو اور ہم وقف کریں، یعنی مشدد موقوف، مشدد موقوف، تو سب سے زیادہ قلقلہ اس پر ہوگا بالحق۔ بات سمجھ میں آیا؟ دوسرے نمبر پہ ساکن موقوف، یعنی ہم وقف کریں اور ساکن کریں، مسد، کیا؟ مسد، یہ دوسرے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر کے اندر جو ہے نا حضرات کے اختلاف ہیں، تیسرے نمبر پہ ساکن غیر موقوف کو بعض نے لیے، بعض نے مشدد غیر موقوف کو لیے۔ بات سمجھے نا؟ خلقنا، یہ قاف ساکن ہے لیکن اس کے اوپر وقف نہیں ہو رہے، کلمے کے درمیان میں آیا ہے، تو یہ تیسرے نمبر پہ۔ کس نمبر پہ؟ بالحق، بالحق، یہ کس نمبر پہ؟ چوتھے نمبر پہ۔ بعض نے اس کو تیسرے پہ کہا ہے اور خلقنا اس کو چوتھے پہ کہا ہے، بعض نے اس کو تیسرے پہ کہا ہے اور اس کو چوتھے پہ۔ 5ویں نمبر پہ جو قلقلہ ہے نا وہ متحرک حرف کے اندر ہے۔ کس میں ہے؟ جب یہ متحرک ہوگا، زبر زیر پیش اس پر ہوگا تو اس میں قلقلہ ہوگا، لیکن اس قلقلے کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ کو خود محسوس ہو، اگلے کو محسوس نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قیلا، قیلا، معمولی سا قلقلہ ہوا، آپ کو خود محسوس ہوا۔ قلقلہ ہر حالت میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ قلقلہ صفات لازمہ میں سے ہے۔ صفات لازمہ ایسے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوتے، کبھی الگ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے یسیرون، یسیرون کے اندر آپ دیکھو قاعدہ، یسیرون را کو جب ہم پیش پڑھیں گے تو را موٹی ہے، وقف کریں گے تو را باریک ہے۔ ایک تو اس کے سے پہلے یا ساکن ہے، دوسرے کے تیسرے حرف کے نیچے زیر بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، اس پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت کے اندر جو ہے اب اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ اس پر اگر وقف نہیں کریں گے تو ایک الف مد ہوگا، یسیرون، ایک الف مد۔ وقف نہیں کریں گے تو ایک الف مد، کیوں؟ حرف مد ہے نا، ہاں۔ اور اگر وقف کریں گے تو اس پر وقف جو ہے نا کیا نام ہے کتنے وقف ہو سکتے ہیں؟ 3 قسم کے۔ کتنے؟ وقف بالاسکان ہو سکتے ہیں، وقف بالاشمام ہو سکتے ہیں، وقف بالروم ہو سکتے ہیں۔ کتنے مد ہو سکتے ہیں اس پر؟ وقف 3 وقف۔ کتنے وقف؟ وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم۔ وقف بالاسکان جو ہے نا کیا نام ہے کس طرح کریں گے؟ وقف بالاسکان میں را کو ساکن کریں گے۔ را کو کیا کریں گے؟ جب ہم نے را کو ساکن کیا تو اس صورت میں 3 قسم کے مد ہوں گے۔ کتنے قسم کے مد ہوں گے؟ 3۔ اس میں طول، توسط اور قصر۔ طول، توسط اور قصر۔ پہلے میں نے طول کا نام لیا، کیوں؟ یہ حرف مدہ ہے۔ ادھر حرف لین تخیر کے اندر پہلے میں نے قصر کا نام لیا تھا، یہاں پر پہلے میں نے طول کا نام۔ اس کے اندر طول مقدم ہے، اس کے بعد توسط ہے، اس کے بعد قصر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ تو وقف بالاسکان کی صورت میں 3 قسم کے مد ہوں گے۔ قید، طول ہوا، قید، توسط ہوا، قید، قصر ہوا۔ بات سمجھ آیا؟ دوسرا اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے وقف بالاشمام۔ وقف بالاشمام کی صورت میں بھی اس میں 3 مد ہوں گے۔ وقف بالاشمام کیا ہے؟ وقف بالاشمام صرف پیش میں ہوتا ہے، پیش کے اندر یعنی حرف کو ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف اشارہ کریں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یسید، سمجھا؟ تو اس میں بھی 3 مد ہوں گے۔ جو وقف بالاسکان کے اندر تھے وہ اس میں بھی ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی حرف ساکن ہو جاتے ہیں، اس میں بھی حرف کیا ہو جاتے ہیں؟ تیسرا جو اس کے اندر وقف بالروم ہے، وقف بالروم کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کے تیسرے حصے کو پڑھنا۔ تو اس میں پیش کے تیسرے حصے کو پڑھیں گے۔ جب ہم پیش کو پڑھیں گے تو را ساکنہ تو نہیں ہوئی، جب را ساکنہ نہیں ہوئی تو اس کے اندر صرف ایک الف مد جائز ہے، قصر اور توسط اور طول اس میں نہیں ہوگا، توسط اور طول اس میں نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں جہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے وقف کی قسمیں جمع ہوگی 48 وجوہ، اس میں آپ کے سامنے یہ آئے گا، اس میں کون سا جائز ہے؟ قصر۔ کون سا جائز ہے؟ قصر جائز ہے۔ اس میں توسط اور طول جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟
اس لیے جائز نہیں ہے کہ سبب نہیں پایا جا رہا ہے، یعنی را ساکنہ نہیں ہو رہی ہے، را کے اوپر پیش پڑا جا رہا ہے۔ وقف بالروم کے اندر حرکت ہم پڑھتے ہیں نا، پوری حرکت نہیں پڑھتے لیکن حرکت تو پڑھتے ہیں نا، حرکت کا تیسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ جب حرکت کا تیسرا حصہ ہم پڑھتے ہیں تو حرف ساکن نہیں ہوا، جب حرف ساکن نہیں ہوا تو اس کے اندر صرف مد اصلی ہوگا، مد اصلی ایک الف کی مقدار۔ خیر کے اندر مد اصلی بھی نہیں ہوگا اگر وقف ساکن کیا نام ہے وقف بالروم میں، کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ لین کے اندر ایک الف مد ہے ہی نہیں، ذاتی طور پہ نہیں ہے، اور یہ مدہ ہے، مدہ کے اندر ذاتی طور پہ ایک الف مد موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد غلبن، غلبن کے اندر وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالابدال۔ اچھا پھر اس کے اندر جو مد ہوگا، یہ مد کون سا ہوگا؟ مد اصلی۔ کون سا مد ہوگا؟ مد اصلی کی میں نے آپ کو 6 قسمیں بتائی تھی، یہ ایک قسم ذہن میں رکھنا، جب دو زبر کو ہم وقف میں تبدیل کریں گے، ایک الف مد کریں گے، اس کو مد عوض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عوض، یعنی تنوین کے بدلے میں آیا ہے، تنوین کے عوض میں آیا ہے۔ کس کے عوض میں ہے؟ تنوین کے۔ تو اس کو غلبن وقفاً غلبا، صبراً وقفاً صبرا، یہ مد اصلی ہے، اور مد اصلی کی کون سی صورت ہے؟ مد عوض۔ کون سی صورت ہے؟ جہاں پر بھی دو زبر میں ہم وقف کریں گے اور الف سے تبدیل کریں گے، وقف کے اعتبار سے وقف بالبدال ہے، اور مد کے اعتبار سے مد اصلی کی کون سی صورت ہے؟ مد عوض۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فصل، فصل، اب ادھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا، فصل کے اندر لام ساکن ہوا، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے وقف بالروم بھی کر سکتے ہیں، وقف بالاسکان بھی کر سکتے ہیں، وقف بالاشمام بھی کر سکتے ہیں، صحیح ہے؟ دوسری بات، یہاں پر لام بھی ساکن ہوا، صاد بھی ساکن ہوا۔ قرآن کریم میں جب دو ساکن جمع ہوتے ہیں تو وہ اس کا پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ محال نہیں بتا، میں نے اس دن ہی بتایا تھا، محال نہیں ہوتے، محال ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ محال۔ محال کا مطلب ہے ناممکن، اور محال کا مطلب ہے، محال کا مطلب ہے شک۔ کیا ہے؟ شک، صحیح ہے نا؟ اور محال کا مطلب ناممکن، صحیح ہے نا؟ تو یہ محال ہے۔ کیا ہے؟ دو ساکن اکٹھے پڑھنا کیا ہے؟ محال ہے۔ لیکن عند الوقف، وقف میں جب دو ساکن آئیں گے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ دونوں ساکنوں کو ثابت کر کے رکھیں گے، دونوں ساکنوں کو۔ یہ فص پڑھنا بھی غلط ہے، فص پڑھنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ فصل۔ کیا کس طرح پڑھیں گے؟ فصل۔ میں نے آپ کو کہا کہ دو ساکن جب جمع ہو جائیں گے اور وقف میں، یعنی وقف کی صورت میں جب دو ساکن جمع ہوں گے تو دونوں ساکنوں کو ثابت کر کے رکھیں گے، دونوں ساکنوں کو ثابت کر کے رکھیں گے۔ اور اس کے اندر جو پہلا والے ساکن ہے، اس میں جو ہے نا کیا نام ہے اختلاس کی طرح حرکت کی ہلکی سی آواز آئے گی۔ کس کی طرح؟ اختلاس کی طرح۔ فصل، دیکھو صاد کے اوپر ہلکی سی حرکت کی آواز آئی، اس کو اختلاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اختلاس۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وقف کی صورت میں اس طرح ہوگا، صحیح ہے؟ اس کے بعد قدحن، قدحن دال پر قلقلہ ہے، آپ کو میں نے بتایا، اور حن، حن اس پر جب وقف کریں گے کون سا وقف ہوگا؟ وقف بالابدال۔ اور مد کون سا ہوگا؟ مد اصلی کی کون سی صورت ہے؟ مد عوض۔ قصبن میں اسی طرح، کأسن میں اسی طرح، قدحن میں اسی طرح۔ یغنی، یہ دیکھو، اب دیکھو یغنی کے اندر نون یا زیر نی، ایک الف مد ہے نا، اب اس پر وقف کریں گے تب بھی ایک الف مد ہوگا۔ یہ ایک الف سے مد جو زیادہ ہوگا نا، یہ حرف مد کے بعد کوئی حرف ساکن ہو، حرف مد اگر خود ساکن ہے اس پر وقف ہو رہے ہیں تو اس کو وقفاً وصلاً ایک جیسے پڑھیں گے، وقفاً وصلاً یعنی ملانے میں بھی اس طرح پڑھیں گے اور وقف میں بھی اسی طرح پڑھیں گے، اور ایک الف سے زیادہ وقف اس پر مد نہیں کریں گے، ایک الف سے زیادہ مد اس پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح لغون، یہ بھی اسی طرح ہے، لغوا، وقف کون سا ہے اس میں؟ وقف بالابدال۔ اور مد کون سا ہے؟ مد اصلی کی صورت کون سی صورت ہے؟ مسک، مسک کے اندر دیکھو کاف کے اوپر پیش ہے، پیش میں کتنے مد ہو سکتے ہیں؟ کتنے وقف ہو سکتے ہیں؟ 3، وقف بالاسکان، وقف بالروم، وقف بالاشمام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دو ساکن جمع ہوئے تو عند الوقف دونوں ساکنوں کو کیا کریں گے؟ ثابت کر کے رکھیں گے، صحیح ہے؟ نخلن میں اسی طرح، نسطن میں اسے، نفسن کے اندر دیکھو، نفسن کے اندر 2 قسم کے وقف ہو سکتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ یعنی وقف بالاسکان اور وقف بالروم۔ وقف بالاشمام صرف پیش میں ہوتا ہے، وقف بالروم زیر اور پیش میں ہوتا ہے۔ کس میں؟ زبر میں نہیں ہوتا ہے، زیر اور پیش میں ہوتا ہے۔
تو یہاں پر کتنے وقف ہوں گے؟ دو. ایک وقف بالاسکان ہوگا، اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. دوسرا وقف بالروم ہوگا، یعنی ایک زیر کے تیسرے حصے کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. نقعن اور یسرن کے اندر وہی ہے، یعنی وقف بالابدال. اور مد اصلی کی کون سی قسم ہے؟ مد عوض. ابقا یہ دیکھو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اس کو جس طرح ہم وقفن پڑھتے ہیں وسنن اور وقفن ایک جیسے پڑھے جائیں گے. یہ وقف میں ساکن نہیں ہوتے، بات یاد رکھنا. وقف میں کس وقت ساکن ہوں گے کھڑی زیر اور الٹی پیش؟ اس وقت ساکن کریں گے جب ہائے ضمیر پر ہوگا. بھی اس پر وقف کریں گے تو ہاں ساکن ہو جائے گی. لہو اس پر وقف کریں گے تو ہاں ساکن ہو جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم میں کھڑی زیر الٹا پیش یا کڑا زبر جتنے بھی ہیں وہ ساکن. تلوو وقفن تلوو، لتستوو وقفن لتستوو. بات سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ لیسوء وقفن لیسوء، یحیی وقفن یحیی. یہ ساکن نہیں ہوں گے. کھڑی زیر الٹا پیش ساکن کب ساکن ہوں گے؟ جب ہائے ضمیر پر آئے. بھی لہو اس طرح کا آئے گا تو اس کو ساکن کریں گے، اس کے علاوہ یہ ساکن نہیں ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے خیال اتنا کافی ہے. آگے جو ہے کیا نام ہے پھر کچھ الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہے، اس کو ادائیگی کا طریقہ بھی انشاءاللہ سکھائیں گے. صحیح ہے؟